أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. صلوات پڑھیے باواز بلند. خداوند عالم آپ لوگوں کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ہر لمحہ آپ کا عبادت میں شمار فرمائے. اس ذکر کو خداوند عالم مزید آگے پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی خداوند عالم توفیق عطا فرمائے. جناب کے سامنے رسول اسلام کی وہ حدیث بیان کی ہے کہ جس میں نبیوں کے سلطان قرآن اور اپنی اہل بیت کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ وہ حدیث مبارک ہے کہ جس پہ تمام شیعہ سنی علماء تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ رسول اسلام نے اس حدیث کو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا. مختلف مقامات پہ جناب نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے. محدثین بعض لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک سید المرسلین نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمائی تھی. بعض کہتے ہیں کہ خم غدیر کے موقع پہ ارشاد فرمائی تھی. اور اکثر محدثین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ثقلین سید المرسلین نے زندگی کے آخری لمحات میں ارشاد فرمائی تھی. جب بھی ارشاد فرمائی ہو جس وقت جس جگہ پہ، لیکن اس بات پہ تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ یہ کہی سید المرسلین نے ہے اور اس میں فضائل جو ہیں وہ قرآن اور اہل بیت کے بیان فرمائے ہیں.
یہ وہ واحد حدیث ہے، چند حدیثیں ہیں کہ جن کے بارے میں تمام علماء مسلمین کا اتفاق ہے کہ سید المرسلین نے ان حدیثوں کو بیان فرمایا تھا۔ ایک حدیث غدیر ہے، ایک حدیث ثقلین ہے، ایک حدیث طائر ہے، اسی طرح اور بھی چند حدیثیں مشہور و معروف ہیں۔ حدیث سفینہ ہے، کچھ معروف و مشہور حدیثیں ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمین کا، فقط شیعہ کا نہیں، مسلمین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ نبی ثقلین کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ ان میں سے یہ حدیث جو ابھی تلاوت کی ہے، ارشاد رسول اسلام ہے، انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے اس کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا، واسطہ رکھا، ان پہ عمل کیا، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس یہ دونوں پہنچ جائیں۔ اب اس حدیث میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اسلام نے قرآن اور اہل بیت کا ایک تو دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، اور دوسرا جو حکم ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ ان دونوں پہ ایمان رکھنا، ان دونوں کے مطابق عمل کرنا، ان دونوں کا کہنا ماننا سب کا فریضہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں شیعوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنیوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی جتنے بھی قیامت تک لوگ آئیں گے ان کے درمیان یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو اختیار کر لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی غرق ہو گیا، اور جس نے فقط اہل بیت کو پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا وہ بھی غرق ہو گیا، کیونکہ دونوں کا رستہ جو ہے، دونوں کا منہج جو ہے، دونوں کا علم جو ہے، دونوں کا جو حکم ہے وہ ایک ہے، قرآن کا بھی اور اہل بیت کا بھی۔ تیسری چیز جو بیان کی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئی۔ یہ بہت قیمتی نکتہ ہے جناب، کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ یعنی اہل بیت کے مقابل میں اگر کوئی آ جائے تو سمجھ لینا کہ جو قرآن نازل ہوا تھا وہ اہل بیت کے ساتھ ہے، ان کے مقابل کے ساتھ نہیں۔ تو اسی لیے جناب سید المرسلین نے بھی بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ القرآن ما علی و علی ما القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ بار بار کیوں تعارف کرایا ہے نبی اسلام نے؟ مختلف مقامات پہ دعوت ذوی العشیرہ سے لے کر آخر تک نبی اسلام نے کیوں بار بار تعارف کرایا ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو
تو اس راستے پہ چلنا جہاں پہ قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے ہوں۔ جب جدا کر لیں تو سمجھ لینا کہ جس طرف علی ہے اسی طرف حق ہے۔ یہ صفین میں جب تنازع ہوا تھا اور ان لوگوں نے یہ حربہ اختیار کیا تھا کہ قرآن کو نیزے پہ اٹھا لے، معاویہ نے قرآن کو نیزے پہ اٹھایا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، تو جب لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے قرآن لے آیا ہے تو یہ کہنے لگے لوگ کہ یہ قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ دیں۔ تو ان لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، قرآن کو مان لیا۔ صفین میں علی کہتے رہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کو حدیث یاد نہیں ہے؟ رسول اسلام فرما کے گئے القرآن مع علی والعلی مع القرآن، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ تو یہ لوگ پھر بھی کیا ہے، علی کو چھوڑ کے قرآن کی طرف، علی کہتے رہے وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ یہ قرآن کو استعمال کر رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے، انہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا ہوا ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے، یہ قرآن کے واسطے دے رہے ہیں اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو اس خیمے میں جاؤ جہاں پہ علی تنہا بیٹھا۔ صفین میں علی خیمے میں تنہا بیٹھ کے گریا کرتے تھے، روتے تھے اپنی قوم پہ کہ ان کو کتنا گمراہ کیا گیا ہے۔ تو یہ کبھی نہ سمجھا کریں کہ قرآن کے ذریعے کیا ہے، یعنی کوئی اگر قرآن اٹھا لے تو وہ کہے کہ میں حق پہ ہوں، یہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ایک نہیں قرآن کا ہی اٹھائے تھے، اور وہ یہ قرآن نہیں تھے جو ہمارے گھروں میں ہے، وہ بڑے بڑے قرآن تھے اس وقت، یعنی جو چمڑوں پہ لکھے جاتے تھے، جو لکڑی پہ لکھے جاتے تھے، جو تختیوں پہ لکھے جاتے تھے، جو کپڑوں پہ لکھے جاتے تھے، جو بڑے بڑے چمڑے کے اس پہ لکھے جاتے تھے، وہ بڑے بڑے قرآن تھے وہ۔ تو وہ قرآن جو ہے یہ نہ سمجھا کریں کہ کسی نے قرآن اٹھا لیا تو بس وہ حق پہ ہے، نہیں، یہ پہلے بھی یہ حربے استعمال کرتے رہے، بلکہ یہ دیکھا کریں کہ رسول اسلام نے جو فرمایا ہے العلی مع الحق والحق مع علی، جہاں پہ اہل بیت محمد ہوگی حق اسی طرف ہے۔ قرآن اگر ان کے پاس ہے تو یہ قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، یہ جس طرف ہیں تو متعدد مقامات پہ سید المرسلین نے علی کا تعارف کبھی قرآن کے ساتھ کرایا ہے، کبھی کشتی نجات کے ساتھ کرایا ہے، کبھی جو ہے نا علی کا تعارف اپنے بھائی کے ساتھ کرایا ہے، کبھی مولا کے ساتھ کرایا ہے۔ یعنی مختلف انداز سے رسول اسلام نے علی کا تعارف کرا کے یہ بتایا ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو آپ کو علی کے علاوہ کسی اور دروازے سے نہیں ملے گی، نجات فقط علی کے دروازے سے ملتی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے دو چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوا، اہل بیت بھی خداوند عالم کی طرف سے منصوص من اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ فقط حدیثیں سننے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے ہے کہ نبی اسلام نے کیوں فرمایا ہے کہ اہل بیت اور قرآن دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید یہ خداوند عالم کی کلام ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی خدا کے نمائندے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔
جس طرح قرآن کی ابتدا میں کہا گیا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی رسول اسلام نے متعدد مقامات پہ فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ جس طرح قرآن کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح اہل بیت کو بھی خداوند عالم نے نبی اسلام کی زبان کے ذریعے ہدایت کی کشتی بنا دیا۔ جس طرح قرآن ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اہل بیت بھی ذریعہ ہدایت ہے۔ جس طرح قرآن ذریعہ نجات ہے، اسی طرح اہل بیت بھی ذریعہ نجات ہے۔ جس طرح قرآن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے، اسی طرح اہل بیت کی عصمت اور طہارت میں بھی کسی قسم کی شک اور گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں خداوند عالم کی طرف سے دونوں ہدایت کے کشتی ہیں، دونوں ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ نور ہے، خداوند عالم کی طرف سے یہ نور ہے، یہ ذکر ہے۔ اہل بیت کے بارے میں بھی رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خداوند عالم نے میرے نور کو خلق فرمایا، اس کے بعد علی کے نور کو خلق فرمایا، اس کے بعد زہرا کے نور کو خلق فرمایا ہے، اس کے بعد اولاد علی زہرا کے نور کو خلق فرمایا ہے۔ تو جس طرح قرآن اللہ کا نور ہے، اسی طرح اہل بیت بھی اللہ کی طرف سے نور ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد ہے علم اور ہدایت کا ذریعہ، کیونکہ نور ہوتا ہے اندھیرے کے مقابل میں، روشنی کو نور کہتے ہیں نا، اندھیرے کے مقابل میں نور ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن جو کیا ہے، یعنی انسان کو جہالت سے نکالتا ہے، انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، انسان کو گمراہی سے نکالتا ہے، انسان کو کفر سے نکالتا ہے، انسان کو شرک سے نکالتا ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام انسان کو جہالت سے ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، انسان کو یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جو ہجرت کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں نا، ہجرت ایک ہوتی ہے ظاہری ہجرت، مثلا کیا ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف۔ سید المرسلین نے ہجرت کی تھی کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف۔ حسین نے ہجرت کی تھی مدینہ سے مکہ کی طرف۔ اسی طرح تاریخ میں مختلف ہجرتیں موجود ہیں، آپ بھی کرتے ہیں ہجرت، ایک یہ ظاہری ہجرت ہے۔ قرآن میں ہے من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اور اس کو ہجرت کے دوران موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر خدا کے ذمہ میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، یعنی دین اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، اس کا اجر خداوند عالم کے ذمہ ہے۔ تو ایک ہے ظاہری طور پہ ہجرت جو ہم یہ کرتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، دوسری ہوتی ہے باطنی ہجرت، توجہ کرنی۔ ظاہری ہجرت سے زیادہ جو فضیلت ہے اور عظمت ہے وہ ہے باطنی ہجرت کی۔ ظاہری ہجرت پرندے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، حیوان بھی کرتے ہیں، مومن بھی کرتے ہیں، منافق، کافر، مشرک، سارے کیا ہے ظاہری ہجرت کرتے ہیں۔ اصل جو ہجرت ہے جس کا ثواب ہے، جس کا اجر ہے، خداوند عالم نے جس کے لیے عظیم اجر لکھ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے باطنی ہجرت، باطنی انقلاب، باطنی تبدیلی جس کو کہا جاتا ہے۔ نفس کی ہجرت، نفس کی ہجرت کیا ہے؟ کافر ہے تو مسلمان ہو جائے تو اس نے کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کی،
منافق ہے تو مومن ہو جائے، اس نے نفاق سے ایمان کی طرف ہجرت کی۔ اگر یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ توفیقات، یہ توفیقات ان کو نصیب ہوتی ہیں جن پہ خدا راضی ہوتا ہے۔ مجلس کا انعقاد، مجلس کا سننا اور مجلس پہ خرچ کرنا، تین چیزیں بیان کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں کہ جن کا اجر خداوند عالم اسی دنیا میں دیتا ہے، عوض اسی دنیا میں دیتا ہے۔ ایک وہ پیسے جو حج پہ خرچ کیے جائیں، وہ اسی دنیا میں خداوند عالم اس کا کئی گنا مال عطا کر دیتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ہے جو عزاداری پہ آپ خرچ کرتے ہیں، عزاداری پہ جو چیز بھی خرچ کرتے ہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ایک درہم خرچ کریں گے، اس کے بدلے میں کئی گنا درہم آپ کو اسی دنیا میں عطا کر دوں گا۔ اجر تو ہے، وہ اور ہے اجر، جو مقامات ہیں وہ بیان کیے تھے پہلی دوسری تیسری مجلس میں، وہ تو ہے اجر دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن جو دنیاوی عوض ہے وہ یہ ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں اسی دنیا میں خدا عوض عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو جہاں پہ آپ آتے ہیں، یہ کشتی نجات پہ آپ سوار ہیں، یہ آپ ان لوگوں کی مانند ہیں جو کشتی نوح پہ سوار ہوئے تھے، کیونکہ رسول فرما گئے ہیں نا، ماسل اہل بیتی کماسل سفینہ نوح، نوح کی کشتی کی مانند ہے۔ تو اس مقام پہ جتنے دن آپ حاضر ہوئے ہیں، خداوند عالم جناب زہرا کے صدقے آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، توفیقات میں مزید خداوند عالم اضافہ فرمائے۔ گرمی میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اپنے کاروبار چھوڑ کے، یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ حسین کے لیے آتے ہیں، یہ زہرا کے لیے آتے ہیں، یہ رسول اسلام علی مرتضیٰ کے لیے آتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں آتے۔ تو انشاءاللہ آپ کا اجر بھی انہی کے وسیلے سے خداوند عالم کا گناہ عطا کرے گا۔ تو یہ جتنے دن گزر گئے ہیں آپ سنتے رہے ہیں، خطیبوں کو مختلف جگہ پہ سنتے رہے ہیں۔ اب کمال کیا ہے اس میں؟ کمال یہ ہے کہ جب کشتی پہ سوار ہو گئے تو پھر نجات یقینی ہو جاتی ہے تقریباً۔ تو آپ یہاں پہ آ گئے، کشتی پہ سوار ہو گئے، تو یہ جو ہجرت کے بیان کر رہے تھے، یہ ہجرت یہ ہے کہ پورے 11 مہینے میں انسان ماہ رمضان میں کچھ اپنے گناہ معاف کرواتا ہے، محرم میں خداوند عالم نے موقع دیا ہے، تو یہ خداوند عالم نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے، توجہ کرنی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے 70 ماؤں سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ پیارا ہے۔ اگر پیارا نہ ہوتا بندہ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنی نعمتوں کو روک لیتا، نعمتیں بند کر دیتا، لیکن اس کی نعمتوں کا منقطع نہ ہونا، خداوند عالم کی رحمت کا بار بار برسنا ہماری نافرمانی کے باوجود بھی یہ دلالت کر رہا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ اسباب آپ کے لیے خدا نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے۔ کتنے اسباب ہیں؟ روزانہ 5 وقت کی نمازیں، معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت میں وضو کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک بندہ 5 وقت نہر میں نہاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت وضو کرنے والے بندے کا روح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب تو وضو کرتا ہے تو ہر قطرے کے عوض میں خداوند عالم ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو تیرے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں روزانہ کے، 5 وقت کی نماز، ہفتے میں 1 جمعہ خداوند عالم نے عطا کیا، جس جمعے کو خداوند عالم نے غریبوں کے لیے حج کا ثواب عطا کر دیا۔ روایت میں ہے
کہ جو بندہ حج پہ نہیں جا سکتا اور نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو خدا بند عالم اس کو حج کا ثواب عطا کر دیتا، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں، پھر سال میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا بند عالم نے ہمارے لیے اسباب بنائے، حج بنائی ہے زندگی میں ایک مرتبہ، سال میں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، یہ ہمارے گناہ کے ختم کرنے کے، گناہ معاف کرنے کے اسباب ہیں جو خدا بند عالم نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ تو یہ جو سبب ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ وہ عظیم سبب ہے جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا تھا کہ جس میں فقط ایک شرط ہے کہ خلوص کے ساتھ ہیں، بس، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ خلوص کے ساتھ ہیں، حسین کے لیے ہیں، زہرا کے لیے ہیں، علی کے لیے ہیں، اولاد علی کے لیے ہیں، فقط خلوص کے لیے ہیں، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہاں سے اٹھ کے جائیں اور محرم ختم ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس یہاں پہ رکھ کے جائیں، نہیں، جب محرم ختم ہو جائے تو جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس پہ عمل کرنا ہے کہ کیا سنا تھا، تب پورا سال جو ہے وہ آپ حسین کے راستے میں ہوں گے، صراط مستقیم پہ ہوں گے، حسین تیری شفاعت کرے گا۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا آپ زیارت عاشورہ میں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، زیارت عاشورہ پڑھتے رہتے ہیں نا، انشاءاللہ اکثر مومنین پڑھتے رہتے ہوں گے۔ زیارت عاشورہ کے بارے میں ہے کہ یہ تیرے امام کی طرف سے ہے، 5ویں اور 6ٹھے امام کی طرف سے ہے زیارت عاشورہ۔ اگر تیری مشکلات جتنی بھی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، گھر میں مشکل ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد نافرمان ہے، بدبختی ہے، جو بھی مصیبت ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، معصوم فرماتے ہیں 40 دن تک گھر میں زیارت عاشورہ پڑھ باقاعدگی سے، 40 دن تک گھر میں زیارت عاشورہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھ، خدا بند عالم اس ذکر کے صدقے میں تیری ساری مشکلات آسان کر دے گا۔ تو زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ یا رب الارباب مجھے، صلوات پڑھیے محمد وحلِ بیت، یا رب الارباب مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما۔ بہت قیمتی جملہ ہے، توجہ کرنی۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یا رب الارباب جب مجھے قبر میں اتار رہے ہوں تو مجھے حسین کی شفاعت عطا کر۔ مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا جب قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا انسان چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، جتنے بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اولاد، دوست، رشتہ دار، جتنے بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ یہ اس کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ جا رہے ہو جہاں سے تو آیا تھا، انسان کی زندگی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ہم دوبارہ آپ کو داخل کر دیں گے، پلٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر تیسری مرتبہ اسی زمین سے ہم آپ کو نکالیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی مٹی کی طرف کیا ہے، یعنی قبر میں آپ کو داخل کر دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی میں کیا ہے، آپ کو دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو یہ انسان کو جب، توجہ کرے، انسان کو جب یعنی قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے، یہ انسان اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے، اس دنیا سے اس کا واسطہ جو ہے روح کے نکلنے کے بعد منقطع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، یہ یعنی ابھی مکمل جسمانی طور پہ یہاں سے جا رہا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وحلِ بیت۔
भी सलवात पढ़िए। तो यहाँ पे वो दुआ जो ज़ियारत आशूरा में है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन यौम अल वरूद, कि या रब्बल अरबाब जब मुझे कब्र में उतार रहे हूँ तो मुझे हुसैन की शिफात अता करना। ये बहुत अजीम जुमला है और ये ज़ियारत के आखिर में पढ़ा जाता है। जब आप हुसैन पे सलाम कर लें, जब उनके कातिलीन पे लानत कर लें, जब उनके ऊपर तमाम दरूद व सलाम मुकम्मल कर लें, तो आखिर में एक जुमला है कि हुसैन की शफात अता करना। यानी इतनी अजीम शिफात है कि तेरे पांचवें और छठे इमाम ने ज़ियारत आशूरा के आखिर में ये मुश्किल मरहला कि जहां पे तेरा कोई साथी और मददगार नहीं होता, इस वक्त हुसैन की शफात को तेरा मददगार करार दिया है। हुसैन की शफात को तेरे लिए जरिए निजात करार दिया है। तो ये शिफात हुसैन है जो यहाँ पे आप आए हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। तो ये कुरान और अहले बैत जो बयान किया था, बस आवाज आ रही है ना इंशाअल्लाह? हाँ, तो कुरान और अहले बैत बस मुकम्मल 5-6 मिनट है। कुरान और अहले बैत को जो इकट्ठा जिक्र किया था जनाब सैयदुल मुरसलीन ने कि ये एक दूसरे से जुदा कभी नहीं होंगे, ये जुदा नहीं हुए। कुरान की कुछ सूरतें हैं, सूरतुल वाक़िया आप पढ़ते रहते हैं, इसको इमाम अली की सूरत कहा जाता है। सूरतुल वाक़िया के फ़ज़ाइल जानते हैं ना? सूरतुल वाक़िया मासूम फरमाते हैं कि जो इंसान बाकायदा हर रात या कम अज कम जुमे की रात सूरत वाक़िया की तिलावत करता है, खुदावंद आलम उसको कभी जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं करता। ये तेरे छठे इमाम से रिवायत है। ये क्या है? ये कुरान का, इसको अली की सूरत कहा जाता है। एक सूरत है कुरान में जिसको हुसैन की सूरत कहा जाता है। जानते हैं ना कौन सी सूरत है जिसको हुसैन की सूरत कहा जाता है? वो है सूरत फज्र, 30 पारे में है। सूरत फज्र जो है इसको इमाम हुसैन की सूरत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आखिरी जो आयत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजे इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, इस आयत का जो अव्वल मिस्दाक है और आला मिस्दाक है वो हुसैन इब्ने अली है। करबला के मैदान में जब सब चले गए थे तो उस वक़्त हुसैन मजलूम ने एक इस्तिगासा किया था, रिज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरिही ला माबूदा सिवा का या बयासल मुस्तागीसीन। ये हुसैन के जुमले थे और निदाए परवरदिगार आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया। तो इस आयत मजीदा में हुसैन को नफ्स मुतमइन्ना कहा। क्यों कहा गया है नफ्स मुतमइन्ना? क्योंकि इतने इत्मीनान के साथ हुसैन ने कुर्बानियां दी हैं ना, कि करबला की पूरी तारीख का आप मुताला करो, पूरी तारीख करबला की पढ़ो, तो आपको कहीं पे हुसैन तो आला रुतबे पे हैं, हुसैन के बच्चों में से भी किसी का शिकवा नजर नहीं आएगा। मदीना से मक्का, मक्का से करबला, करबला में 2 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, 10 मुहर्रम से लेके आशूरा तक, असर आशूर तक, मगरिब तक, 11 मुहर्रम तक पूरा आप मुताला करें। ये जो काफिला चला था ना मदीना से, ये कोई इतना सब्र वाला काफिला था ना, इतनी तरबियत की थी इसकी जनाब ज़हरा ने, इतनी तरबियत की थी सैयदुल मुरसलीन ने, इतनी तरबियत की थी जनाब अली मुर्तज़ा ने, कि मदीना से लेकर जहां भी आप देखें सबसे ज्यादा मुसीबत कूफा और शाम में आई।
لیکن کہیں پہ شکوہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، کسی بھی بچے کا، خاتون کا، جوان کا، بوڑھے کا کوئی شکوہ نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی قربانیاں کربلا میں، 2 قربانیاں، بس توجہ کریں مکمل کر رہا ہوں، 2 ایسی قربانیاں ہیں حسین کی کہ جس کے برابر تاریخ میں کوئی قربانی نظر نہیں آتی۔ ایک قربانی کا نام ہے عباس اور دوسری قربانی کا نام ہے علی اکبر۔ یہ دونوں شہزادے، ایک کی شکل بابا علی کے ساتھ ملتی تھی اور دوسری کی جو شکل تھی وہ نانا محمد کے ساتھ ملتی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب دونوں شہزادے مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو دیکھنے والے کہتے تھے کہ علی اور محمد چل رہے ہیں، علی اور محمد آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں قربانیاں، ان میں سے دونوں قربانیوں کے وقت حسین کے 2 جملے سنتے رہتے ہیں۔ پہلا جملہ علی اکبر کی شہادت کے وقت کہا تھا اور دوسرا جملہ عباس کی شہادت کے وقت کہا تھا۔ علی اکبر کی شہادت کے وقت کیا کہا تھا؟ یا بنیا الدنیا بعدک الافا، اے اکبر تیرے جانے کے بعد تیرے بابے کی دنیا اندھیری ہو گئی ہے، تیرے جانے کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ اور عباس کی شہادت کے وقت کیا فرمایا تھا؟ الان ان کا سرا ظاہری، اے میرے بھائی تیرے جانے کے بعد میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اکبر نے 3 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال مدینہ میں کیا تھا، مسجد نبوی تھی، مدینہ تھا، حسین کا گھرانہ آباد تھا، اس وقت مسجد میں حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب اکبر آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آج اکبر کا دل چاہ رہا ہے کہ میں انار کھا لوں۔ تو حسین نے دیکھا اکبر کی طرف، آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد نبوی ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی انار ہے، نہ کوئی پھلوں کا موسم ہے، لیکن سوال کرنے والا اکبر ہے اور سوال حسین سے کر رہا ہے۔ حسین نے اعجاز امامت کے ساتھ جنت سے انار منگوایا اور اکبر کی خدمت میں پیش کیا، اور میں کہوں گا حسین نے کہا ہوگا اکبر جب دوسرا سوال کرنا تو سنبھل کے کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوال کریں اور تیرا بابا اس سوال کو پورا نہ کر سکے۔ وہ قیامت آ گئی کربلا کے میدان میں جب اکبر آیا ہے حسین کے سامنے اور کہتا ہے بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، وثقل الحدید اجہدنی، اور لوہے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، کیا ایک گھونٹ پانی کا ہوگا؟ یہ ایک سوال تھا اکبر کا۔ آپ اندازہ لگائیں، جوان بیٹا ہو، ضعیف باپ ہو اور سوال کر رہا ہو پانی کا۔ جناب حسین فرماتے ہیں اے اکبر میری زبان اپنے منہ میں لے۔ اکبر کہتا ہے بابا تیری زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا جس نے حسین کو رلا دیا۔ اللہ